الرحمن الرحیم. ہمارے پچھلے 4 اسباق گزر گئے ٹیسٹ لیتے لیتے. اب ہمارا 5واں سبق ہے. کتنواں؟ 5واں سبق ہے. کیا نام ہے اس کا بھلے؟ کیا سبق کا نام ہے؟ تنوین. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا. اپنا یہ اخلاقی اسلامی حق سمجھتا ہوں کہ میرا جو آپ کے اوپر حق ہے نا، وہ یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ جو آپ میں سے ایک با ادب شاگرد بنے گا، کل کو وہ ایک با ادب استاد بھی بنے گا. کیونکہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. اگر تم آج اچھے طالب علم ہو، اچھے شاگرد ہو، اچھے ایک اسٹوڈنٹ ہو، تو کل کے تم ایک اچھے استاد بھی ہو. اچھا استاد بننے کے لیے پہلے اچھا شاگرد ہونا ضروری ہے. تو یہ جس اسٹوڈنٹ کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں گی، وہ زندگی میں سمجھ لے کہ کبھی ناکامی اس کے قریب نہیں آئے. کیا؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لحاظ سے علم کے 5 درجات ہیں. نمبر 1، جب آپ لیکچر لے رہے ہوں، کلاس کے اندر موجود ہوں، تو نمبر 1 سب سے پہلا خاموشی ہو. اتنے آپ سائلنٹلی بیٹھے ہوں، اتنا خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ اندر کسی قسم کی ہلکی سی بھی آواز نہ آئے. نمبر 1. نمبر 2، توجہ سے سننا. جو آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہے وہ توجہ کے ساتھ سننا. نمبر 3، جو سن لیا خاموشی کے ساتھ، اس پر پھر آپ اسے کیا کرنا ہے، آپ نے جو سنا اسے یاد رکھنا. نمبر 4، جو سیکھا اس پر عمل کرنا. نمبر 5، جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دے اگرچہ تیرے پاس ایک آیت ہی کیوں نہیں. تو جو بھی آپ کے پاس صحیح کلمات طیبات پہنچتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنا حق سمجھتے ہوئے کہ مسلمان کا میرے اوپر بھی کوئی حق ہے، تو اپنے بھائی کو صحیح طریقے سے سمجھایا جائے. پہلے خود صحیح طریقے سے بیٹھ کے خاموشی سے سمجھے، پھر اس کے بعد سمجھانے کی کوشش کریں. تو یہ علم کے 5 درجات ہیں. نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 توجہ سے سننا، نمبر 3 جو سنا اسے یاد رکھنا، نمبر 4 جو سیکھا اس پر عمل کرنا، نمبر 5 جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا. تو نمبر 5 تنوین. جی اب وہ شروع کریں اس کے سوال جواب. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. جس سر پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ منون. منون والا اپنے سے پہلے کس سے مل کر پڑھ جاتا ہے؟ متحرک. تنوین اور نون ساکن. جی تنوین اور نون ساکن کی آواز کس طرح ہوتی ہے؟ نون ساکن کی طرح. کس طرح؟ نون ساکن کی طرح. ساکن کا آپ کو پتہ ہے نا، وہ بتایا تھا دال کی طرح کا سمبل ہوتا ہے. جی جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم اسے ساکن کہتے ہیں. تو ساکن حرف پڑھا کس طرح جاتا ہے؟ وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے، یعنی زبر زیر پیش والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اس سبق کے اندر ایک خاص کویسچن ہے جو بتانا آپ کو ضروری ہے، اور آپ کو الحمدللہ پہلے سے بھی پتہ ہے. زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف آتا ہے اور کہیں 2 زبر کی تنوین کے بعد یا آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس طرح کر کے آپ کو لائن میں بتایا ہوا ہے. پہلی لائن زبروں والی لائن کے اندر جو اس کے 3 قسم کے اعراب ہیں نا، پہلی لائن میں زبریں، دوسری لائن کے اندر زیریں، اور تیسری لائن کے اندر پیشیں، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد. تو 2 زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف آتا ہے اور کہیں یا آتا ہے. تو آپ نے ہرگز ایسا کبھی بھی اس کو نہیں پڑھنا تا الف 2 زبر تن یا دال یا 2 زبر تن، ایسے کبھی نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کا یہ رول ہی نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے تنوین کو پڑھنے کا. ہاں 2 زبر کی تنوین یہ جا کے میں آپ کو وقف کے اندر بتاؤں گا، جو فل سٹاپ لیسن نمبر اس کا جو ہے 21 ہے مدنی قاعدے کا، اس کے اندر بتاؤں گا کہ 2 زبر کی تنوین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو اس لیدر تنوین کے اندر کیوں نہیں پڑھا جاتا، خاص جب تنوین کے لیسن کے اندر ہے تو کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ جا کے میں آپ کو لیسن نمبر 21 کے اندر بتاؤں گا. تو آپ ہمارے یہ لیسنز کو واچ کرتے جائیں انشاءاللہ. ہر روز کی طرح آپ کو ایک دن آئے گا یہ قاعدہ، آپ جب میرے تمام اسباق کو پڑھنا سیکھ لیں گے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ یہ قاعدہ پڑھنے کے بعد
پورا قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. میرے پاس الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادنا سے امتی ہونے کے لحاظ سے میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے 3 سے 4 ماہ کے اندر، کسی نے 5 ماہ کے اندر، کسی نے 6 ماہ کے اندر صرف یہ قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھا. قاعدہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا، ناظرۃ القرآن پڑھا. پھر اس کے بعد اب الحمدللہ حفظ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ حفظ کر بھی رہے ہیں. ایک پارہ الحمدللہ انہوں نے حفظ بھی کر لیا ہوا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ اچھے طریقے سے ان لیکچرز کو سمجھیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ جا کے آگے قرآن پڑھنے کے لحاظ سے ہوگا. ہم جتنے بھی قرآن حضرات کو دیکھتے تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تو لہجہ عربی ہے. جو مصر کے ہیں، یمن کے، شام کے، لبنان کے، سعودی عرب کے، کویت کے، دبئی کے، یہ سارے لوگ عربی زبان ہیں، ان کا لہجہ اس طرح کا ہے. تو ہم اجمی ہونے کے لحاظ سے جب قرآن کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھیں گے، اس کو عربیت اس کی باقی رکھ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے ہم اجمی بھی قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ عربی بھی دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. عربی سے مطلب یہ نہیں وہ لوگ جو قرۂ حاضرات کی کیسا خوبصورت قرآن عجم والے بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی 8 سالہ عمر مبارک کے اندر ہی وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھنا شروع کر دی، فتاوے دینے شروع کر دیے. تو جب عرب والوں نے وہ اجمی کو دیکھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اللہ ان کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. جب انہوں نے یہ چھوٹی سی عمر میں یہ کیا تو عرب والے حیران رہ گئے کہ اتنی فصیح و بلیغ یہ زبان لکھتا ہے، یہ بندہ پڑھتا ہے اور چھوٹی سی عمر میں فتاویٰ دینے شروع کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہوتا ہے. تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجدد کا مقام دینے کی توفیق دینی ہوتی ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قیامت تک، جب تک آخری مسلمان مومن اس روح زمین پر ہے، تب تک اس طرح کے لوگ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کرتا رہے گا. جی زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یاد ہے، تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لیں گے، لینا غلط ہے. جی تو میں پہلا لفظ پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ 1 by 1 کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح کر کے پڑھیں گے. جی تا دو زبر تن، نون ساکن کی آواز آ رہی ہے نا؟ تا دو زیر تین تا دو پیش تن تن تین تن. چلو بس بند کرو. جی شروع کرو.